ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو ثانیہ، سب لوگ جڑ گئے ہو؟ سب لوگ جڑ گئے ہو نا؟ چلو ٹھیک ہے، کتاب کھول لو۔ کل میں نے آپ لوگوں کو حرف کے فوائد بتائے تھے اور یہ بتایا تھا کہ حرف کی جو تعریف ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنا مستقل معنی نہیں دیتا ہے بغیر کسی دوسرے کو ملائے ہوئے، تو کہیں اس سے یہ نہ سمجھ لو کہ حرف کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یا حرف بالکل بیکار سی چیز ہے۔ نہیں، حرف کے بہت سے فائدے ہیں عربی زبان میں، اس میں سے ایک فائدہ بتایا تھا، دو کلموں کے درمیان یا دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرنا ہوتا ہے، اور حروف کے تو تفصیل کے ساتھ اس کے فائدے آپ لوگ قسم ثالث میں پڑھیں گے، جہاں حرف کی بحث آئے گی، اس میں ایک ایک حرف کا فائدہ اور اس کا معنی وہ کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیل بیان کی جائے گی۔ اور حرف کا نام حرف کیوں رکھا گیا ہے یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ چونکہ یہ مسند اور مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، کلام اور جملے کے جو اساسی اور بنیادی رکن ہوتے ہیں مسند اور مسند الیہ، چونکہ ان دونوں میں سے کوئی نہیں یہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو حرف یعنی کنارہ کہا گیا ہے، اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ مقصود بالذات جملے میں اور کلام میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ حرف کے معنی کنارہ، اب کنارے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جملے کے کنارے ہوتا ہے، بلکہ یہ معنوی اعتبار سے اور مقصود کے اعتبار سے اس کو کنارہ نام دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کلمہ کی بحث ختم ہوئی، اس کی تینوں قسمیں، ان کی تعریف، ان کی علامتیں، ان کا کیوں نام رکھا گیا ہے، یہ اس کی وجہ، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ اب اگلی فصل ہے الکلام۔ اگلی فصل کیا ہے؟ الکلام۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہوا کلمہ اور ایک ہے کلام۔ کلام ایک ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو اسناد کے ساتھ، یعنی کلام میں کم سے کم دو کلمے ہونا چاہیے، اور وہ بھی دو کلمے اسناد کے ساتھ ہوں۔ اب اسناد کسے کہتے ہیں؟ اسناد، الاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبة فائدة تامة يصح السكوت عليها۔ دو کلمے، ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس میں دو کلمے تو ہیں، لیکن اس کو ہم کلام نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم جملے مفیدہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں کلمے اسناد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے ہیں۔ اب اسناد کسے کہتے ہیں؟ کیسے ہم جانیں گے کہ یہاں دو کلمے اسناد کے ساتھ جڑے ہیں یا دونوں کلمے اسناد کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہیں؟ اگر دونوں کلمے میں ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہے اور اس طرح سے ہے، اس حیثیت سے ہے کہ مخاطب کو پوری بات سمجھ میں آ جا رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں دونوں کلمے اسناد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر مخاطب کو پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بلکہ کچھ حصہ سمجھ میں آ رہا ہے اور دو یا دو سے زائد کلمے ہیں اس میں، تو کہیں گے یہ کلمے آپس میں اسناد کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ اسناد، جیسے اس کی مثال ہے، آپ بولیں دو کلموں کو میں لیتا ہوں، آپ نے کہا حامد مات، حامد کا انتقال ہو گیا ہے، اس میں بھی دو ہی کلمے ہیں، حامد مات، حامد کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا اس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، اس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ایک خبر دے رہے ہیں کہ کسی کا، کوئی حامد نامی شخص ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اب زندہ نہیں ہے۔
تو دو کلمے ہیں اسناد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہے، ایسی نسبت ہے کہ جس سے ایک بات، مکمل بات سمجھ میں آتی ہے، سننے والے کو کوئی فائدہ ملتا ہے اور اس پر وہ خاموش رہ سکتا ہے کیونکہ اس کو ایک مکمل جانکاری، ایک مکمل بات مل چکی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں جس میں بھی دو کلمے ہیں، لیکن اس کو سننے کے بعد آپ کو کوئی مکمل جانکاری نہیں ہے اور آپ کے من میں الجھن پیدا ہوگی کہ یہ کیا، ابھی تو آگے پیچھے اور کچھ لگانا باقی ہے، تب جا کر کے پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے میں بول دوں فی البیتی، گھر میں، ایسے بولوں میں گھر میں، تو اگر دیکھو اس میں دو کلمے ہیں کہ نہیں ہیں، ایک فی ہے حرف اور ایک البیت ہے اسم، دونوں کلمے ہیں اور ایک کی نسبت دوسرے کی طرف، دوسرے کلمے کی طرف ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے اور آپ اس پر چپ رہ سکیں۔ گھر میں کوئی کہہ دیا گھر میں، تو آپ پوچھیں گے کیا گھر میں، گھر میں کیا، گھر میں مار پیٹ ہو گئی، گھر میں کوئی ہنگامہ ہو گیا، یا گھر میں کوئی خوشی کی بات ہے، یا گھر میں کچھ لوگ شور مچا رہے ہیں، مطلب طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے اور سننے والا خاموش نہیں رہے گا بلکہ اس کے من میں طرح طرح کے سوال پیدا ہوں گے اور بول اٹھے گا کہ کیا گھر میں کون سی بات، کیا بات۔ تو آپ نے دیکھا فی البیت میں بھی دو کلمے ہیں اور زید یا حامد ماتا میں بھی دو کلمے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اور دونوں میں ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہے، فی البیت میں بھی فی کی نسبت البیت کی طرف ہے، حامد ماتا میں بھی حامد کی نسبت ماتا کی طرف ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہے، موت کی نسبت حامد کی طرف ہے، حامد الماتا میں موت کی نسبت حامد کی طرف ہے، اور فی البیت وہاں بھی ایک دوسرے کو جوڑا گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ایک میں خاموش ہونا صحیح ہے، سننے والے کو ایک مکمل فائدہ ملتا ہے۔ مکمل فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک بات، ایک پوری سی بات معلوم ہو جا رہی ہے، پوری بات پتہ چل جا رہی ہے، اور ایک میں پوری بات معلوم نہیں ہو پا رہی ہے، تو یہی ہے۔ اچھا، اسناد، ترکیب اسنادی مبتدا خبر ہے یا فعل فاعل مفعول کی ترکیب کو ترکیب اسنادی بولتے ہیں، اسے آپ لوگ آگے پڑھیں گے۔ تو تعریف کیے ہیں کلام کی، کلام جب بولیں گے تو کلام تو خالی ایک لفظ ہوتا ہے، یعنی کہ کلام میں ایک لفظ ہو، کلام ایک لفظ ہے، اس سے کیا سمجھا جاتا ہے، اس سے کیا چیز سمجھی جاتی ہے۔ جب کلام بولا جاتا ہے تو کلام ایک لفظ ہوتا ہے جس میں دو کلمے شامل ہو کم سے کم، اس سے کم پر تو کوئی کلام بنے گا ہی نہیں، ہاں اس سے کم پر کوئی کلام نہیں بنے گا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں ایک لفظ دکھائی دیتی ہیں نا، لیکن آپ غور کریں گے تو اس میں بھی دو ہے، جیسے کہا جائے اسکت، چپ رہ، خاموش ہو جا، یہ بھی ایک کلام ہے، یہ بھی ایک جملہ ہے، جملہ ہے نا، ایک دیکھنے میں ایک لگ رہا ہے لیکن ہے در حقیقت اس میں دو، ایک تو سکوت یہ فعل ہے اور ایک جس میں حکم ہے، اور ایک ہے انتا کی ضمیر، تو اس میں فعل اور اسم دو چیزیں ہیں، بھلے دیکھنے میں ایک ہی چیز نظر آئے۔ تو الکلام لفظ، کلام ایک ایسا لفظ ہے جو جب بولا جاتا ہے کلام تو اس سے کیا سمجھا جاتا ہے، کس طرح کی بات سمجھی جاتی ہے، تو ایک ایسا لفظ ہے تضمن کلمتین بالاسناد، جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہو، یعنی کلام ہم اس وقت سمجھیں گے جس میں دو کلمے ہوں اور دو کلمے اسناد کے ساتھ ہوں۔ اب اسناد کسے کہیں گے، وہی میں نے بتایا کہ اسناد کیسے سمجھیں گے کہ اسناد کے ساتھ ہے، معنوی اعتبار سے جب اس میں ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف ہو، اس اعتبار سے کہ مخاطب کو پورا فائدہ ملے جس پر وہ خاموش رہے، یعنی اس کو مکمل ایک جانکاری، اس کو سٹیک جانکاری مل جائے۔ اب اسناد کی تعریف چلیے پڑھ لیتے ہیں، کتاب میں کیا لکھا ہے۔ الاسناد، کلام کی تعریف سمجھ گئے، الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد
کلام ایک ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو اسناد کے ساتھ. اب دو کلموں کو شامل ہو تو بات سمجھ میں آ گئی. اسناد کے ساتھ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آگے دیکھتے ہیں اسناد کے ساتھ اسناد کا کیا مطلب ہے. تو آگے وہی بتا رہے ہیں اسناد کسے کہتے ہیں. والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخری. اسناد ہے دو کلموں میں سے کسی ایک کی نسبت کرنا دوسرے کلمے کی طرف, یعنی ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنا. نسبت کرنا مطلب اس کو اس کے ساتھ جوڑ دینا. بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامہ, اس اعتبار سے کہ مخاطب کو پورا فائدہ پہنچے. اس اعتبار سے کہ وہ نسبت, اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو معنی ہوگا اس اعتبار سے کہ وہ نسبت مخاطب کو پورا فائدہ دے, یعنی مخاطب کو پورا فائدہ پہنچے. یصح السکوت علیہا, جس پر خاموش ہونا صحیح ہو. متکلم بھی پوری بات کہہ چکا, متکلم خاموش ہو گیا اور مخاطب کے بھی پوری بات سمجھ میں آ گئی. جیسے زید قائم, زید کھڑا ہے. وقام زید, اس کے معنی بھی ہے زید کھڑا ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور وہ جملہ فعلیہ ہے, اتنا سا فرق ہے. اب ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کی گئی ہے اس اعتبار سے کہ مخاطب کو پورا فائدہ پہنچ رہا ہے. اور اس سے پہلے والی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی, اسے فی البیت کہا جائے, تو اس میں بھی دو کلمے تو ہیں, یہ دو کلموں کو شامل ہے فی البیت, لیکن خاموش ہونا صحیح نہیں ہے اور مخاطب کو کوئی جانکاری, کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے, کہ اس سے بہت سارے سوالات اس کے ذہن میں ابھرتے ہیں. وَيُسَمَّ جُمْلَةً, اور کلام کا نام جملہ بھی رکھا جاتا ہے. کلام بولیں یا جملہ بولیں, دونوں ایک چیز ہے. جملہ اور کلام ایک چیز ہے, ایک ہی تعریف ہے دونوں کی. فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ, تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ کلام نہیں حاصل ہوتا ہے مگر دو اسم سے, یعنی کلام میں دو اسم ہو یا ایک فعل ایک اسم ہو, ایسے ہی ملتا ہے کلام. اسے زید قائم آپ دیکھ رہے ہیں دونوں اسم ہیں, قام مسجد آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسم ہے ایک فعل ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کلام یہ نہیں بنتا ہے مگر دو اسم سے, جیسے زید قائم. وَيُسَمَّ جُمْلَةً اسمیہ, اور اس کا نام جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ جان لو, جملہ اسمیہ میں دونوں کا اسم ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے الولد قائم, یہ بھی جملہ اسمیہ ہے, اور الولد قامہ, یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. تو دونوں اسم ہو سکتے ہیں یا ایک اسم ایک فعل ہو سکتا ہے. او من فعل و اسم, یا ایک فعل اور ایک اسم سے, یا تو دونوں اسم ہو یا ایک فعل ایک اسم ہو. جیسے قامہ زید یا الولد قامہ, دونوں مثال ہے. وَيُسَمَّ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً, اگر آپ قامہ زید بولیں گے تو اس کا نام رکھ دیا جائے گا جملہ فعلیہ. ہاں, جملہ فعلیہ اس کا نام رکھا جائے گا. اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما, کیونکہ مسند اور مسند الیہ دونوں ایک ساتھ ان دونوں کے علاوہ میں نہیں پایا جاتا ہے, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے علاوہ. ولا بد للکلام منہما, اور کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. مسند الیہ اور مسند کا ہونا کلام کے لیے ضروری ہے. کسی بھی کلام میں ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی کلام بغیر مسند اور مسند الیہ کے بن ہی نہیں سکتا ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, اب بات سمجھ میں آئی ہم لوگوں کہ فی البیت یہ کلام کیوں نہیں ہے نا, کیونکہ فی یہ جو ہے یہ تو نہ مستند الیہ ہوگا نہ مستند ہوگا. اب باقی بچتا ہے البیت, یہ اسم ہے. تو اگر اس کو مستند الیہ مان لیتے ہیں تو مستند کہاں گیا, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اسی وجہ سے وہ کلام نہیں ہے. کلام میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے, مسند الیہ اور مستند کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اتنی بات سمجھ گئے؟ ٹھیک. اچھا, اب انشاءاللہ کل آگے پڑھاؤں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتی ہیں کہ کلام کی جو تعریف کی گئی ہے
اس میں فٹ نہیں ہوتی ہے، حالانکہ وہ کلام ہے۔ یہ چیز میں انشاءاللہ کل پڑھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔